السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، اصلاح میڈیا کے پلیٹ فارم سے افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ بندہ ناچیز حافظ ابو یحییٰ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہے۔ پچھلے 2-3 دن ہماری یہ افطار ٹرانسمیشن نہیں ہو سکی اور بہت سارے ساتھی اس حوالے سے تشویش میں مبتلا تھے اور پوچھ رہے تھے کہ کیا مسئلہ ہے، افطار ٹرانسمیشن کیوں نہیں ہو رہی۔ تو اس حوالے سے میں یہاں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے وسائل کے حوالے سے الحمدللہ بہترین کام کر رہے ہیں۔ ہمارے وسائل بہت محدود ہیں اور رمضان مبارک میں چونکہ ریکارڈنگز زیادہ ہوتی ہیں اور جس طرح افطار ٹرانسمیشن اس دفعہ ہو رہی ہے، پچھلے سال بھی ہوئی تھی، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ برڈن بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور اس برڈن کی وجہ سے ہمارا سسٹم بیٹھ جاتا ہے۔ یعنی کہ ہمارے پاس جو افراد ہیں کام کرنے والے، وہ تو وہی ہیں جو رمضان میں ہیں اور غیر رمضان میں ہیں، لیکن رمضان میں پہلے افطار ٹرانسمیشن لائیو ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وہ جو ریکارڈ ہوئی ہوتی ہے اس ریکارڈنگ کو پھر ایڈٹ کیا جاتا ہے۔ ایڈیٹنگ بہت دیر لیتی ہے چونکہ ہم نے اپنا سٹینڈرڈ جو ہے وہ بہت اعلیٰ رکھ لیا ہے اور پھر ہم اس کو نبھانے کے پابند بھی ہیں کہ ایک ویڈیو ہے وہ 4K میں ریکارڈ ہوتی ہے اور یہ ابھی جو موجودہ دور میں چلنے والی اعلیٰ کوالٹی ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے اس پہ 4K ویڈیوز آپ کو ملیں گی، جو کہ بہت کم جو مذہبی چینلز کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے بنائی ہوں گی۔ 4K ویڈیو ہے، اس کا ایک تو سائز بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو جب سسٹم میں لے جایا جاتا ہے ایڈیٹنگ کے لیے ہیوی فائل ہوتی ہے، دیر زیادہ لگتی ہے۔ پھر ایڈیٹنگ کے لیے ہم نے جو اپنے پیرامیٹرز مقرر کیے ہیں وہ بھی ہمیں مشکل میں مبتلا کرتے ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ ہم نے جو بھی بات کی ہے، قرآن کریم کی آیت یا کوئی حدیث یا کوئی تاریخ یا کوئی واقعہ یا کسی کا کوئی قول، تو اس کو ہم نے سکرین پہ دکھانا ہوتا ہے۔ سکرین پہ اوریجنل سکینز بکس کے جو ہیں وہ ہم دکھاتے ہیں، ان کو پھر کتب سے حاصل کرنا، یہ ریکارڈنگ کے بعد ہی ہوتا ہے، کتب سے حاصل کرنا اور کتب سے حاصل کر کے ان کو ویڈیوز میں لانا، ویڈیوز میں ان کو فٹ کرنا، جہاں کوئی حوالہ آ رہا ہے وہیں پر اس کو پیش کرنا، اور پھر اس کے بعد اعلیٰ کوالٹی میں اس کو رینڈر کرنا، اور اس کے بعد پھر اس کے کلپس کاٹنا، اور اس کے بعد پھر ان کو پبلش کرنا۔ بہت ہی کٹھن اور بہت ہی لمبا اور طویل کام ہے، لیکن چونکہ ہم نے اپنے ذمہ لیا ہے تو ہم اس کام کو اپنے سٹینڈرڈ سے نیچے نہیں لانا چاہتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے وسائل کے لحاظ سے پھر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کچھ ہمیں ریکارڈنگز روکنا پڑتی ہیں۔ ریکارڈنگز ہوتی جائیں اور پھر ان کو پیش نہ کر سکیں ہم اور ان کو پبلش نہ کیا جا سکے تو پھر یہ بھی بے فائدہ کام ہے، کیونکہ ایک بہت طویل محنت ہے۔ بسا اوقات کئی مہینے کی محنت ہوتی ہے ایک لیکچر کو تیار کرنے میں، کئی دن کی ہوتی ہے، ایک روایت پر اس کی تحقیق میں کئی دن اور ہفتے بھی لگ جاتے ہیں۔ تو پھر اگر وہ ضائع ہو جائے یا ہم اس کو پراپر پیش نہ کر سکیں تو یہ بھی نقصان ہے، تو اس لیے ہمیں اپنا کام سلو کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال کوشش تو ہماری ہے کہ ہم اس کام کو جاری رکھیں، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت جیسے جیسے ہمارے لیے وسائل مہیا کرے گا، ہماری سپیڈ بھی تیز ہو جائے گی، ہمارا معیار بھی پہلے سے بہت اعلیٰ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور مزید جو کئی ایک فتنے ہیں جن کو ہم ہاتھ نہیں ڈال رہے اپنے محدود وسائل کی وجہ سے، انشاءاللہ ان فتنوں کی بھی سرکوبی ہوگی۔ اور یہاں میں اپنے احباب سے، قارئین اور ناظرین سے یہ بھی التماس کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اگر ہمیں فیس بک پہ سن رہے ہیں لائیو تو فیس بک پیج کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے دیں کہ ہمارا کام آپ کو کیسا لگتا ہے۔ اگر کوئی کمی کوتاہی ہے اس کے بارے میں بتائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یوٹیوب چینل پہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ یہ حق کی دعوت جو ہے وہ پوری دنیا تک پہنچے۔ جتنے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، خصوصاً صحابہ کرام کے حوالے سے، نموذج صحابہ کے حوالے سے اور دفاع حدیث کے حوالے سے ان کے ذہنوں میں اشکالات پیدا ہو گئے ہیں تو وہ رفع ہو سکیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آج کی ہماری لائیو ٹرانسمیشن جو ہے وہ چونکہ خلافت و ملوکیت پر بات چل رہی تھی تو کچھ احباب نے یہ اعتراض کر دیا، بلکہ ہماری جو ویڈیوز تھیں یا ہماری پوسٹیں تھیں اس حوالے سے ان کے نیچے بار بار
سپیمنگ کی، یعنی کہ ایک ہی بات، ایک ہی کمنٹ کو بار 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 نیچے پیسٹ کیا کہ آپ کے جناب نواب صدیق حسن خان صاحب نے اگر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی ایسی بات لکھی ہے تو آپ اس پر ویڈیو نہیں بناتے، آپ مولانا مودودی صاحب کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اس سے لگتا ہے کہ آپ کو ان سے بغض ہے، جبکہ اپنے جو ہیں نواب صدیق حسن خان صاحب، ان کی بات کو آپ ہضم کیے بیٹھے ہیں، ان کو آپ برا نہیں کہہ رہے۔ تو میں ان کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مسلک اہل حدیث کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ مسلک اہل سنت کیا ہے؟ صحابہ کرام سے بڑھ کر ہمیں کسی کی عزت عزیز نہیں ہے، اور اللہ کی قسم صحابہ کرام کے خلاف جس کی بات آئے گی اور صحابہ کرام کی ناموس پہ جس کی بات سے زد پڑے گی، ہم اس کو رد کر دیں گے، اس کو روند دیں گے، ہم اس کو کچل دیں گے، اس بات کو ہم قطعاً برداشت نہیں کریں گے۔ دیکھیں مولانا مودودی صاحب سے ہمارا کیا اختلاف ہے؟ ہم ان کو مولانا کہتے ہیں، صاحب کہتے ہیں، احترام سے ان کا ذکر کرتے ہیں، حالانکہ ان سے ہمیں بہت سخت اختلاف ہے۔ ہم نے ان کی باتیں ذکر بھی کی ہیں، ہم نے ان کی جھوٹی روایات کو نقل کیا ہے، ان پر رد کیا ہے، ان کا جھوٹا ہونا ثابت کیا ہے، اور مولانا صاحب کی تضاد بیانی لوگوں کے سامنے رکھی ہے۔ اس کے باوجود ہماری زبان سے نہ آپ نے ان کے بارے میں کافر سنا، نہ منافق سنا، نہ اس طرح کی کوئی اور بات سنی۔ بالکل اسی طرح ہم جس طرح مولانا مودودی صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ان کی سنگین غلطی ہے، اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ اگر نواب صدیق حسن خان صاحب نے یہ لکھا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو قصاص عثمان کا ایک مطالبہ تھا وہ صرف بہانہ تھا، اصل میں تو انہوں نے اقتدار کے لیے لڑائی کی، تو ہم کہتے ہیں ان کا یہ قول بھی ردی کی ٹوکری میں پھینکیں، ہم اس کے قطعاً حامی نہیں اور ہم اس کے شدید مخالف ہیں۔ جس طرح ہم مولانا مودودی صاحب کی سنگین غلطی بیان کرتے ہیں، اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ جناب نواب صدیق حسن خان صاحب کی سنگین غلطی ہے۔ اب دیکھیں، فرق دیکھیں، ایک طرف مودودی صاحب ہیں، مولانا مودودی صاحب، ان کی غلطیاں لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہیں، رکھی جاتی ہیں، ان کے معتقدین سنتے ہیں، دلائل سے عاجز آ جاتے ہیں تو پھر ہمیں گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جناب ریالی ہیں، ریال ان کے پاس آتے ہیں، یہ ملوکیت کی تنخواہیں کھانے والے ہیں، حالانکہ ہمیں کسی ملوکیت کی تنخواہ نہیں ملتی ہے۔ لیکن یہ لوگ ان کا طرز عمل دیکھیں، جبکہ ہم الحمدللہ جو اہل الحدیث ہیں، ہمارے بڑے کی بات آئی ہے تو ہم نے اس کو ایسے رد کر دیا ہے، ایک ذرا برابر بھی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ مولانا نواب صدیق حسن خان صاحب کی یہ بات مردود ہے، اس کو کوڑے دان میں پھینکو، اس کو تنور میں پھینک دو، تندور میں پھینکو، آگ لگاؤ اسے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ مولانا نواب صدیق حسن خان صاحب کا رد کریں اس بات میں اور کہیں انہوں نے یہ بات غلط لکھی ہے، یہ مسلک اہل سنت کے سراسر خلاف ہے، ہم آپ کے حامی ہیں۔ اگر ہم کبھی اس پر اعتراض کریں، آپ کو گالی دینا تو دور کی بات ہے، ہم آپ کی حمایت کریں گے، ہم آپ کو خراج تحسین پیش کریں گے کہ آپ نے ایک غلط بات کو غلط کہا ہے۔ تو مولانا مودودی صاحب کے بارے میں آپ کیوں دوسرا رویہ اختیار کرتے ہیں؟ اور یہاں ذرا فرق دیکھیں، آپ کہتے ہیں جی ویڈیوز کیوں نہیں بناتے، اس کی وجہ یہ تھی کہ مولانا مودودی صاحب کے حوالے سے صحابہ کرام کی توہین اور تنقیص پر مبنی جو مواد ہے وہ لوگوں تک نشر ہو چکا ہے اور بہت سے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، جبکہ نواب صدیق حسن خان کی اس بات کو اہل حدیث میں سے کسی نے فالو نہیں کیا ہے۔ ہم اہل حدیث ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور ہم اس کو رد کر رہے ہیں، اور ہمارے تمام علماء اس بات کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ان کی باقی خدمات اپنی جگہ پر، لیکن یہ جو بات ہے اس کو کوئی بھی اون کرنے کے لیے تیار ہے، کوئی بھی اس کی ذمہ داری نہیں لیتا ہے، کوئی بھی اس کو صحیح نہیں کہتا ہے۔ آپ کا عدل و انصاف کہاں چلا گیا؟ آپ کیوں عدل و انصاف کے پیمانوں پہ پورا نہیں اترتے ہیں؟ آپ بھی کہیں کہ مولانا مودودی صاحب کی یہ خلافت و ملوکیت یہ غلط کتاب ہے، یہ اس کا نظریہ ہی غلط ہے، اس میں جھوٹی روایات ہیں، کریں نا آپ بھی۔ اور الحمدللہ میں آج یہاں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ بات ہمارے علماء شیوخ الحدیث اور سب تک پہنچے گی، اور آپ کسی ایک کا بیان دکھانا جس نے ہمارے اس بیان کو غلط کہا ہو اور ہماری اس تردید کی ہو، کبھی بھی زندگی میں آپ کو کوئی اہل حدیث عالم نہیں ملے گا جو کہے کہ نواب صدیق حسن خان کی یہ بات غلط نہیں ہے، بلکہ یہ حافظ ابو یحییٰ نے غلط ان پر الزام لگا دیا، یا یہ ان کی توہین ہو گئی کہ ان کی بات کو رد کر دیا۔ بھائی جو بات غلط ہے
اس کو رد کرنا قطعاً توہین نہیں ہے، نہ مولانا مودودی صاحب کی توہین ہے، نہ مولانا نواب صدیق حسن خان صاحب کی توہین ہے۔ اگر آپ ان کی اس بات کو لے کر غلطی پر ڈٹیں گے اور غلط نظریہ اپنا لیں گے تو یہ ان کے لیے وبال بنے گا، ضرور بنے گا۔ مولانا مودودی صاحب کی کتاب سے اگر کوئی صحابہ کرام کو گالیاں دینا شروع کر دے گا اسے پڑھ کر، تو یہ مولانا مودودی صاحب کے لیے ثواب تو نہیں بنے گا نا۔ اسی طرح نواب صدیق حسن خان صاحب کی اس بات کو لے کر اگر کوئی اہل حدیث یہ عقیدہ بنا لے، ہم تو کہتے ہیں یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے ہی نہیں نا، اگر کوئی اہل حدیث اس کو اپنا کر دعویٰ کرے کہ میں اہل حدیث بھی ہوں اور نواب صاحب کی اس بات کو بھی مانتا ہوں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے اقتدار کے لیے لڑائی کی، قصاص عثمان محض بہانہ تھا، ڈھونگ تھا، نعوذ باللہ، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نواب صاحب کے لیے وبال بن سکتا ہے، یہ ان کے لیے اچھی چیز نہیں ہے۔ تو ہم تو بچانے کے لیے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ بزرگوں کو بچا لو اپنوں کو، اگر ان سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو اس کا مداوع کرو، لوگوں کو اس سے روکو تاکہ یہ ان کے لیے وبال نہ بنے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ یہ جو کتاب ہے نا جس سے حوالہ پیش کیا جا رہا ہے نواب صدیق حسن خان صاحب کی جو تصنیف ہے، جس میں سے ایک ٹکڑا، ایک عبارت یہ پیش کی گئی ہے کہ انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسا کہا، یہ مشہور و معروف کتاب ہے، تمام علماء اور طلباء کی دسترس میں ہے، لوگ اس کو پڑھتے بھی ہیں، لوگ اس میں سے مسائل بھی سیکھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ جو عبارت ہے اہل حدیث میں سے نہ کسی عالم نے نہ کسی طالب علم نے اس کی تائید نہیں کی ہے، بلکہ اس کو رد کیا ہے، اس کو نواب صاحب کی غلطی ہی کہا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ آپ مولانا مودودی صاحب کی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ دیکھیں فرق ہے نا، یہ فرق ہے اہل الحدیث میں، اہل السنہ میں، اور یہ ہے کسی کی بے جا تعریف اور اس کی بے جا حمایت، کہ مولانا مودودی صاحب کی حمایت میں آپ اتنے گر گئے ہیں کہ آپ جھوٹی روایات سن بھی رہے ہیں، ہم آپ کو بتا بھی رہے ہیں کہ دیکھیں مولانا صاحب نے ایک روایت میں سے ایک ٹکڑا لے لیا ہے، باقی روایت چھوڑ دی ہے جان بوجھ کر، شروع سے بھی اور آخر سے بھی، اور روایت بھی جھوٹی ہے، اور اس سے اعتراض بھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی نموز پر ہو رہا ہے، لیکن آپ لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، آپ لوگ ماننے کے بجائے ہٹ درمی پر اترے ہوئے ہیں۔ یہ فرق ہے ہمارے اہل الحدیث اور آپ لوگوں کے مابین۔ خدا را آپ لوگ اگر تحقیق کے دعوے دار ہیں، اگر مولانا مودودی صاحب کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک عالم تھے اور ان کی خدمات ہیں، تو ان کی غلطیوں کو تسلیم کرنے سے آپ کو کیا چیز آڑے آ رہی ہے؟ دیکھیں ہم انشاءاللہ آگے بھی خلافت و ملوکیت سے آگے بھی جائیں گے انشاءاللہ، تفسیر میں بھی جو مولانا صاحب سے غلطیاں ہوئی ہیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اسی طرح دیگر کتابوں میں بھی جو معاملات ان سے سرزد ہو گئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے باوجود ہم ان کو مولانا بھی اور صاحب بھی کہتے ہیں۔ اس لیے عدل و انصاف کا دامن تھامو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہ بن جاؤ، انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی آپ کو عدل و انصاف سے نہ روک لے کہ آپ چونکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والوں سے ایک بغض رکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ عدل و انصاف چھوڑ کر مودودی صاحب کی بے جا حمایت کر رہے ہیں، ان کی جھوٹی روایت پر بھی ایمان رکھ رہے ہیں۔ یہ قرآن کریم اللہ رب العزت فرمایا واتقوا اللہ، پہلے فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو عدل کرو، یہی تقوی کا جو ہے نا سبب ہے، یہی تقوی کے قریب جانے کا سبب ہے۔ اور آگے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، کسی کی بے جا حمایت یا بے جا مخالفت نہ کرو، اللہ رب العزت تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ انصاف پسند بن جائیں، جس طرح الحمدللہ ہم نے انصاف کے تقاضے کو پورا کیا ہے، اپنا ہو یا پرایا ہو، جس کی بات غلط ہے ہم اس کی پرزور تردید کرتے ہیں، کبھی بھی غلط بات کی ہم تائید نہیں کریں گے۔ اور اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو علمی کتابی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بابی کہتے ہیں کہ یہ بابوں کے پیروکار ہیں، ہم جو ہیں وہ علمی کتابی ہیں۔ اچھا، ان میں سے ایک انجینئر صاحب ہیں جن کا نعرہ ہی مشہور یہ ہے کہ میں ہوں مسلم علمی کتابی، اور باقی جو ہیں وہ سارے بابی ہیں اور میں علمی کتابی ہوں، اور رٹ کیا لگاتے ہیں صحیح الاسناد صحیح الاسناد صحیح الاسناد، کہ ہم صحیح الاسناد احادیث سے استدلال کرتے ہیں۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے ہم آگے آپ کو بتاتے ہیں۔
لیکن یہاں ہم آپ کو یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ مولانا مودودی صاحب کی تعریفوں میں زمین و آسمان کے قلابے یہ ملاتے ہیں حضرت صاحب انجینئر محمد علی مرزا صاحب. کہتے ہیں کہ اسلام کی ایسی خدمت تو کبھی کسی نے کی ہی نہیں جتنی مولانا مودودی صاحب نے کی ہے. لیکن جب ہم نے ان کے سامنے یہ ساری باتیں رکھیں کہ مولانا صاحب نے جھوٹی روایات بیان کی ہیں اور بے سند روایات بھی ہیں، کذاب اور دجال راویوں کی روایات بھی ہیں، اور خرد برد بھی کی گئی ہے مولانا صاحب کی طرف سے، پک اینڈ چوز بھی کیا گیا ہے، کچھ لے لیا کچھ چھوڑ دیا ایک ہی روایت میں، یہ سب کچھ ہم پیش کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے اپنے لب سی لیے ہیں. یہ ان کے بابے ہیں نا، مولانا مودودی صاحب انجینئر صاحب کے بابے ہیں، تو انہوں نے اپنے لب سی لیے ہیں. آپ کبھی ایک حوالہ نہیں پیش کر سکیں گے آج تک مولانا مودودی صاحب کی تردید انہوں نے کی ہو، کہا ہو کہ یہ جھوٹی روایت انہوں نے نقل کر دی، یہ بے سند روایت نقل کر دی اور یہ دین کا بیڑا غرق کرنے کے مترادف ہے. دوسروں کو تو ایسے ہی تانے دیتے ہیں نا، لیکن اپنے بابا جی کی بات آتی ہے تو بابی بن جاتے ہیں. یہ حقیقت میں سب سے بڑے بابی ہیں جو دوسروں کو بابی کہنے والے ہیں. مرزا صاحب آپ اپنے مودودی صاحب کے بابی ہیں، وہ آپ کے بابے ہیں اور آپ ان کے بابی ہیں. بتائیں نا یہ جھوٹی روایات جو انہوں نے بیان کی ہیں، آپ نے کبھی اپنے لب کھولے اس پر؟ کبھی آپ نے ان کی تردید کی؟ اور یہ جو انہوں نے خرد برد کی ہے، کیا آپ نے اس حوالے سے ان پر کوئی تان کی کہ یہ تحریف کرنے والے ہیں، یہ خیانت کرنے والے ہیں؟ دوسرا اگر کوئی کرتا، نہیں بھی کرتا تو آپ جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، جیسا کہ ہم کئی ایک آپ کے جھوٹ پکڑ چکے ہیں، لوگوں کے سامنے پیش کر چکے ہیں. لیکن مودودی صاحب ایسا کر بھی رہے ہیں، آپ ایک لفظ نہیں بول رہے. واہ بابی صاحب، واہ واہ، کیا آپ کا نعرہ ہے؟ چور بھی کہے چور چور. یہ اصل مصداق انجینئر صاحب آپ ہیں اس کے، کہ خود چوری بھی کر رہے ہیں، بابی اصل میں خود بنے ہوئے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ لوگ بابی ہیں. اچھا، اس کے بعد یہ دیکھیں جھوٹے کتنے ہیں. جھوٹے اتنے ہیں کہ لوگوں کو بابی کہتے ہیں، اور خود ہم نے الحمدللہ ان کے بابوں کے کرتوت ان کے سامنے رکھے. اسحاق جھالوی صاحب ان کے بابے ہیں، اور یہ اسحاق جھالوی صاحب کے بابی ہیں. انہیں کہتے ہیں شیخ الاسلام، کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام جو ہے، نام نہاد شیخ الاسلام تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جن کو ساری امت شیخ الاسلام کہتی ہے، ساری امت. اور یہ جو اسحاق جھالوی صاحب جن کو امت رافضی کہتی ہے، جو صحابہ کرام کی دشمنی چھپا بھی نہیں سکے، کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کر گئے کہ میں صحابہ کرام سے کتنی نفرت اور بغض رکھتا ہوں، اور ہم نے اس کے مظاہر الحمدللہ لوگوں کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، ان کے کلپس لوگوں کو دکھائے ہوئے ہیں. اچھا، صحابہ کرام کی دشمنی سے آگے بڑھ کر ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال دیا انہوں نے. ہم نے ان کا کلپ پیش کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ نبوت جاری ہے، نبوت دائمہ ہے، قیامت تک چلے گی، نبوت ختم نہیں ہوئی. یہ نبوت ختم ہونے کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں کہ غلط ہیں. کہتے ہیں کہ اس بارے میں ابن عربی کا جو نظریہ ہے بالکل درست ہے، اور میں نے ختم نبوت کا مفہوم ابن عربی سے سیکھا ہے. اچھا، ابن عربی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جاہل ہے، اس کو قرآن بھی نہیں آتا، یہ انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں. جبکہ اسحاق جھالوی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ختم نبوت کا عقیدہ ابن عربی صاحب سے لیا ہے، اور نبوت جاری ہے اور تا قیامت ہے، نبوت ختم نہیں ہوئی. یہ ساری باتیں ہم نے سنا دی ہیں، انجینئر صاحب کو پہنچا دی ہیں. لیکن یہ بابی ہیں، اصلی والے بابی ہیں، اپنی زبان کبھی نہیں کھولیں گے اپنے اس بابے کے بارے میں. اب بتائیں کتنے بڑے جھوٹے ہیں یہ، کتنا بڑا دجل اور فریب لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں کہ بابی لوگوں کو کہتے ہیں، اور حقیقت میں سب سے بڑے بابی خود بنے ہوئے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حق کو پہچانیں، حق کو. ان لوگوں کے جھوٹے دعوے اور دل فریب نعرے ان کے پیچھے نہ چلیں، حقیقت سمجھیں، حقیقت کہ حقیقت کیا ہے. اور ہم یہاں بتاتے ہیں کہ مرزا صاحب کتنی کذب بیانی، خیانت اور جہالت سے کام لیتے ہیں. ایک کتاب جو کہ سیرت النبی پر ہے، مختصر سیرت الرسول کے نام سے، چونکہ نواب صاحب کی بات آئی ہے تو یہ بھی ضمناً میں اس پر بھی آج مکمل اور تفصیل سے بات کیے دیتا ہوں. بڑے عرصے سے انجینئر صاحب نے وہ کلپ جو ہے نا وہ چڑھایا ہوا ہے. ہم لوگوں کو بتاتے تھے لیکن باقاعدہ کلپ بنانے کی نوبت نہیں آئی تھی، باقاعدہ ویڈیو ریکارڈ نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان کے جو مقلدین ہیں وہ دھڑا دھڑ بانٹتے ہیں اس کلپ کو نا، کہ دیکھو جی امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا کیا عقیدہ ہے اور یہ وہابیوں کا کیا عقیدہ ہے. ان کا عقیدہ اور ہے اور اہل حدیث کا عقیدہ اور ہے. اچھا، وہ کتاب مختصر سیرت الرسول ان کے بیٹے عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب کی تھی، جس میں سے
کچھ جھوٹی روایات انجینئر صاحب نے پیش کی کہ ہم یہ روایتیں پیش کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ غلط ہیں اور آپ ہمیں طعنہ دیتے ہیں۔ خود دیکھیں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے یہ روایتیں پیش کی ہوئی ہیں، تو وہ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جب بالکل بیچارے اس حوالے سے عاجز آ گئے نا کہ ہم ان سے سند کا مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ صحیح الاسناد کی رٹ لگاتے ہیں، بتائیں کہ اس جھوٹ جو آپ نے نقل کیا اس کی صحیح سند کہاں ہے؟ جب وہ آج تک کسی ایک بھی اپنے جھوٹ کو سچ ثابت نہیں کر سکے تو اب ان کے پاس ہتھیار کیا ہے جی؟ دیکھیں جی فلاں بزرگ آپ کے ہیں، انہوں نے بھی یہ روایت لکھ دی ہے۔ یہ جواب ہے۔ جب دوسرے کہتے تھے نا، مثال کے طور پر کہتے جی بریلوی جب دیوبندیوں سے بات کرتے ہیں کہ دیوبندی کہتے ہیں کہ آپ کے بڑے نے یہ بات لکھی ہے، تو آگے بریلوی کہہ رہتے ہیں کہ دیکھو آپ کے دیوبندی بڑے نے بھی تو یہ بات لکھی ہے۔ تو دیکھیں یہ کیا بات ہوئی، بجائے حق کو ماننے کے اور غلطی تسلیم کرنے کہتے ہیں کہ آپ کے بابے بھی نے بھی کی ہے۔ لیکن آج وہی بات مرزا صاحب نے اپنائی ہوئی ہے، وہی حرکت مرزا صاحب خود کر رہے ہیں جس کا طعنہ وہ دیوبندی بریلوی احباب کو دیتے ہیں کہ دیکھیں اپنے بزرگ کی غلطی ماننے کے بجائے دوسرے کے بزرگ کی غلطی دکھا دیتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ سند پیش کریں، مرزا صاحب مان لیں کہ یہ جھوٹ ہے، میں نے جھوٹ بیان کر دیا ہے، بجائے اس کے وہ کہتے ہیں جی امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے بھی تو یہی روایت لکھی ہے۔ ہم اس پر بھی آگے تفصیلی بات کرنے والے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے روایات صرف نقل کی ہیں، ان کے مطابق عقیدہ نہیں بنایا۔ تاریخ میں جس طرح کی روایات تھیں انہوں نے تاریخ لکھتے ہوئے وہ بھی ساتھ میں درج کر دیں، خلفائے راشدین کی سیرت لکھتے ہوئے، اور انہوں نے باقاعدہ حوالہ دے دیا، یہ ابن عبد البر کی کتاب سے نقل کر رہا ہوں، یہ فلاں سے، یہ فلاں سے، یہ فلاں سے۔ لیکن جب انہوں نے اپنا عقیدہ بیان کیا وہ ہم آگے بتانے والے ہیں۔ مرزا صاحب آپ کو دن میں تارے نظر آ جائیں گے انشاءاللہ۔ کبھی بھی آپ دوبارہ انشاءاللہ یہ قیامت تک چیلنج ہے کہ آپ کبھی بھی اس ویڈیو کا جواب نہیں دیں گے، آپ تو پہلے بھی کبھی نہیں دیا، لیکن اس کا تو جواب اب سوچ بھی نہیں سکتے نا، جو آپ کے اوپر آگے بات آنے والی ہے نا، جو آپ کی ہوش اڑانے والی ہے کہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بیٹے کا عقیدہ کیا تھا، وہ ہم آگے پیش کرنے والے ہیں۔ یہاں ہم آپ کا ایک اور جھوٹ جو ہے وہ بتانے والے ہیں۔ اب یہ جو کتاب ہے نا مختصر سیرت الرسول، جس میں کچھ جھوٹی روایات سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کر دیں امام عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے، تو اس کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا وہ تو اصلی اور بڑے حسینی تھے، کیونکہ ان کے تین بیٹوں کے نام حسین، حسن اور علی تھے، جبکہ آج کے اہل حدیث تو ان ناموں سے چڑھتے ہیں، بلکہ ان ناموں کو رکھنے سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شیعوں والے نام، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اس سے آگے ایک اور بڑا بہتان باندھ دیا نامینیٹ کر کے فضیلت الشیخ حافظ عبدالحمید عامر حافظہ اللہ تعالیٰ پر۔ اب انہوں نے نام تو نہیں لیا انجینئر صاحب نے، لیکن کہا کہ وہ ادھر جامعہ کے بڑے منتظم ہیں اور اہل حدیث تنظیم کے اپنا کنٹری لیول پہ ان کے پاس عہدہ ہے، تو وہ تو ظاہر ہے جیل میں اور کسی کے پاس بھی نہیں ہے، فضیلت الشیخ حافظ عبدالحمید عامر صاحب کے پاس ہے۔ اچھا، ان پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے ایک بندے کو کہا کہ یہ محمد علی نام کیوں رکھ رہے ہو آپ، یہ تو شیعوں والا نام ہے۔ ہم کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ انجینئر صاحب آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ثبوت پیش کرتے، فلاں بندے نے کہا ہے اور واقعی وہ معتبر بندہ ہے، سچا بندہ ہے اور اس نے بیان کیا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حافظ عبدالحمید عامر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ خود میرے ساتھ ان کی مجلس اور نشست ہوئی اس حوالے سے، اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل جھوٹ ہے میرے اوپر، اور انہوں نے کہا کہ اگر میں کسی اور کو غیر کو جا کر روکتا جو پرایا ہے، جو ہمارا اپنا نہیں، رشتہ داری نہیں اس کے ساتھ، اس کو جا کر میں روکوں کہ تم اپنے بیٹے کا نام محمد علی کیوں رکھ رہے ہو، یہ شیعوں والا نام ہے، میں اپنے خاندان والوں کو کیوں نہ روکتا؟ میرے خاندان میں اتنے لوگ ہیں جن کے نام حسن، حسین اور علی ہیں، اسی طرح فاطمہ ہیں، میں اپنے خاندان والوں کو کیوں نہ روکتا؟ اور جس کے اپنے خاندان میں اتنے لوگ اس نام کے ہوں، بتاؤ اس پر جھوٹ باندھتے ہوئے آپ کو شرم نہ آئی؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو نام ہے نا ان کے خاندان میں، جو حافظ عبدالحمید عامر صاحب حافظہ اللہ کے خود اپنے خاندان میں ہیں، سب سے پہلے تو ان کے جو بڑے بھائی ہیں نا علامہ محمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے ہیں عکاشہ، ان کے بھتیجے ہوئے، حافظ عبدالحمید عامر صاحب کے کیا ہوئے؟ بھتیجے۔ اب ان کے بھتیجے کا بیٹا ہے جس کا نام عباس ہے،
بھتیجے کا بیٹا یعنی ان کا پوتا ہوا نا، ان کے بھائی کا پوتا، ان کا بھی پوتا۔ تو حافظ عبدالحمید عامر صاحب کا رشتے میں جو پوتا لگتا ہے، اپنے خاندان میں ہے، اپنے بچوں کا بچہ ہے، اس کا نام ہے عباس۔ اس کے بعد وہی بڑے بھائی علامہ مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک داماد کا نام ہے محمد علی۔ یہی نام کہتے تھے نا کہ اس سے ان کو چڑ ہے نعوذ باللہ اہل حدیثوں کو۔ اچھا، علامہ محمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک داماد کا نام ہے محمد علی۔ دو رشتے ہو گئے۔ تیسرا رشتہ علامہ محمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک داماد ہیں فیض احمد بھٹی صاحب، ان کی بیٹی یعنی کہ مدنی صاحب کی نواسی، اس کا نام ہے فاطمہ۔ کیا نام ہے؟ فاطمہ۔ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو اہل بیت کے نام سے چڑھتے ہیں، لوگوں کو روکتے ہیں۔ بھی اپنے خاندان میں خود نام رکھ رہے ہیں اور لوگوں کو روکیں گے جا کر؟ جھوٹ بولتے ہوئے کچھ تو بندے کو کوئی حیا آنی چاہیے نا، ایسا جھوٹ بولے جو کم از کم تھوڑا مشکل ہو پکڑنا۔ اچھا، یہ تیسرا رشتہ تھا۔ چوتھا رشتہ حافظ عبدالحمید عامر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کے پھوپھی زاد ہیں مفتی یحییٰ صاحب، بھائی ہوئے ان کے پھوپھی زاد۔ ان کے بیٹے کا نام علی ہے، یعنی کہ وہ حافظ عبدالحمید عامر صاحب کا چچا زاد ہوا۔ بیٹے کا نام کیا ہے؟ علی۔ اچھا، پانچواں اور چھٹا رشتہ، حافظ عبدالحمید عامر صاحب کی دو سگی پھوپھیوں کی شادی ہوئی۔ ایک پھوپھا کا نام ہے حسن، دوسرے پھوپھا کا نام ہے حسین۔ واہ واہ، کمال ہے انجینئر صاحب، آج آپ کی انجینئرنگ ہو گئی نا، ہمارے ہاتھوں اللہ کے فضل سے ہوتی رہتی ہے۔ یہ دیکھیں کتنا بڑا جھوٹ آپ بول رہے ہیں کہ اہل حدیث ان ناموں سے چڑھتے ہیں۔ حافظ عبدالحمید عامر صاحب کے ان کی دو پھوپھا ہیں، ان کے ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین ہے۔ اور اسی طرح ساتواں رشتہ حافظ عبدالحمید عامر صاحب کے بڑے بھائی علامہ محمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جن کا ذکر ہوا ہے، ان کے ایک برادر نسبتی ہیں جن کا نام ہے محمد، اور ان کے بیٹے کا نام ہے محمد علی۔ محمد علی۔ اسی طرح ایک استاذ ہیں جامعہ عصریہ میں، بہت پرانے اور بہت تعلق ان کا جامعہ میں بہت اثر و رسوخ ہے، منتظمین میں شامل ہیں، سید قطب شاہ صاحب۔ تو یہ حافظ عبدالحمید عامر صاحب کے بڑے معتمد خاص ہیں، یعنی جن پر ان کو بہت زیادہ اعتماد ہے، سارے معاملات ان کے مطلب ہینڈ اوور بہت سے کیے ہوئے انہوں نے۔ تو یہ معتمد خاص ہیں سید قطب شاہ صاحب، دونوں کا آپس میں پیار محبت تعلق تو آپ کو پتہ ہے۔ اچھا، ان کے اپنے بیٹے کا نام، سید قطب شاہ صاحب کے بیٹے کا نام ہے حسن۔ اچھا، حافظ عبدالحمید عامر صاحب نے اپنے ایک ساتھی، اپنے دیرینہ ایک جو کارکن خاص ہیں سید قطب شاہ صاحب، ان کو تو نہ روکا کہ اپنے بیٹے کا نام آپ حسن کیوں رکھ رہے ہیں، لیکن کسی پرائے کو جا کر کہہ دیا کہ محمد علی جو ہے نا وہ شیعوں والا نام ہے۔ خدا کا خوف کرو انجینئر صاحب، خدا کا خوف کرو۔ اور ہم لوگوں سے یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ بھی اللہ سے ڈریں۔ آپ انجینئر صاحب کے ان جھوٹے دعووں پر ایمان لے آتے ہیں اور جھوٹ پکڑے جانے کے بعد بھی توبہ نہیں کرتے اور برات کا اظہار نہیں کرتے۔ ایسے جھوٹے شخص سے جو جھوٹ بولتا ہے اور پاؤں جوڑ کر اور پورے وثوق کے ساتھ، لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ واقعی یار ایسا جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے، پورے یقین سے کہہ رہا ہے، پورے یقین سے جھوٹ بولتے ہیں انجینئر صاحب۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر انجینئر صاحب انصاف پسند ہوتے، اگر رتی بھر بھی ان کے اندر انصاف یا شرم و حیا کا کوئی ذرہ ہوتا تو وہ کیا کرتے؟ یہ واقعہ بیان کرنے کی بجائے وہ ان کے رشتہ داروں کو بیان کرتے۔ وہ واقعہ تو کسی، اگر انہوں نے سنا بھی ہے یہ جھوٹا قصہ تو کسی اور سے سنا ہوگا۔ یہ نام تو خود ان کے چشم دید بھی ہیں، کئی ایک وہاں رہنے والے ہیں، جہلم میں بہت سے رہنے والے لوگ ہیں جو ان کے خاندان سے ہیں اور ان کے نام یہ ہیں۔ چاہیے تھا نا کہ ان کے نام بھی بتاتے، چلو وہ قصہ بھی بتا دیتے اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیتے کہ ان کے تو اپنے رشتہ داروں کے اتنے نام ہیں، حسن، حسین، علی، فاطمہ۔ تو اس لیے یہ جھوٹا پروپیگنڈا اہل حدیث کے خلاف مرزا صاحب کرتے رہتے ہیں اور انہوں نے باز نہیں آنا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ اللہ ہدایت دے دیتا ہے تو کیا بات ہے، ہمارے لیے اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں۔ لیکن ابھی تک تو ایسے نظر آ رہا ہے کہ ڈٹے ہوئے ہیں اپنی جہالت پر، اپنی گمراہی پر، اپنی ضلالت پر، جان بوجھ کر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں، کبھی شیخ توصیف الرحمن راشدی صاحب حافظہ اللہ پر الزام لگا دیتے ہیں کہ ان کا نام جو ہے نا وہ توصیف حسین تھا، تو انہوں نے بدل لیا اہل بیت کی دشمنی میں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جھوٹ ہے۔ لیکن دوبارہ اب دیکھیں نا، بتائیں گے، ہم نے جھوٹ پکڑ لیا نا، لوگوں کو بتا دیا، کئی سال سے یوٹیوب پہ ہے، لیکن نہ تو شرم کرتے ہوئے اس سے رجوع کرتے ہیں اور نہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں واقعی ایسے تھا جی۔
اس لیے یہ لوگ باز نہیں آ رہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ اور پھر مرزا صاحب نے، میں نے جیسا کہ بتایا کہ جب یہ لوگ عاجز آ گئے نا، کہ جو جھوٹ بول چکے ہیں لوگوں کے سامنے، جب ہم نے ان کی صحیح سندیں پوچھ لیں، جیسا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے مرزا صاحب نے ایک جھوٹ بولا کہ وہ جنگ جمل کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک موقف بنانے پر اتنا روتیں کہ ان کا دوپٹہ بھیگ جاتا تھا۔ اس واقعے کو یاد کرتے کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر لی۔ جب ہم نے پوچھا کہ مرزا صاحب اس کا حوالہ کیا ہے، اس کی صحیح سند کہاں ہے، تو آج تک مرزا صاحب میں یہ جرت نہیں پیدا ہوئی کہ وہ اس کی صحیح سند پیش کر سکیں، اور قیامت تک ایسی جرت کر ہی نہیں سکتے۔ وہ دنیا کی ساری رافضیت جمع ہو جائے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں اس روایت کو سچ ثابت کر سکتی نہیں۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اب تو بڑی میری بدنامی ہو رہی ہے کہ میں نے صحیح الاسناد کا نعرہ لگایا اور یہ روایت بھی پیش کی اور اب اس کی صحیح سند مجھے مل بھی نہیں رہی، تو انہوں نے کیا کیا کہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کی اس مختصر سیرت الرسول سے یہ روایت نقل کر دی۔ ہم پوچھتے ہیں مرزا صاحب کہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے جو عبداللہ ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے سیرت پر، انہوں نے قطعاً یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میری ساری بیان کردہ روایت صحیح الاسناد ہے۔ آپ ایک لفظ ایسا ثابت کر دیں پوری کتاب میں کہ انہوں نے کہا ہو کہ یہ ساری روایات صحیح ہیں، یا پھر کسی اور معتبر عالم اہل حدیث نے کہا ہو مختصر سیرت الرسول جو عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب کی ہے اس کی ساری روایات صحیح ہیں، ہم اپنے الفاظ واپس لیتے ہیں، ہم جھوٹے اور آپ سچے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، انہوں نے ایسا دعویٰ کیا ہی نہیں کہ میں ساری صحیح الاسناد روایات پیش کر رہا ہوں، اور بطور تاریخ انہوں نے کوئی جھوٹی روایت بھی نقل کر دی، ان پر تو آپ اعتماد کر رہے ہیں۔ آپ بتائیں کہ صحیح سند کہاں ہے، صحیح سند پیش کیوں نہیں کرتے؟ زبان پر آبلے پڑھ لگے ہیں کیا؟ کیوں نہیں بولتے؟ حضرت بولو نا، یہ آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ انہوں نے تو اس کو صحیح بھی نہیں کہا۔ مرزا صاحب قیامت آ جائے گی لیکن آپ جواب نہیں دے سکیں گے انشاءاللہ، کیونکہ آپ خود کہتے ہیں کہ علم کا کوئی جواب نہیں ہوتا، علم کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ مرزا صاحب علم کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں اور آئے گا بھی نہیں انشاءاللہ۔ ہم کہتے ہیں کہ یہی عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب اسی کتاب میں ایک بات لکھتے ہیں، لیکن آپ اس کو ہضم کر گئے، آپ نے وہ بات لوگوں کے سامنے پیش نہیں کی کیونکہ آپ کے خلاف تھی، آپ کے خلاف تھی۔ اسی کتاب میں انہوں نے لکھا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے صلح کرتے وقت ان کی ساری شرطیں منظور کر لیں، جتنی بھی شرطیں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے رکھیں، بلکہ انہوں نے سادہ کاغذ بھیج دیا کہ اس پر لکھ کے دے دیں جو شرطیں انہیں ہیں نواسہ رسول کی ہوں گی میں قبول کروں گا، اور پھر ان کی پابندی بھی کی انہوں نے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے ساری شرطیں مان لیں اور پھر ان شرطوں کو پورا بھی کیا۔ یہ اسی کتاب میں لکھا ہے نا مرزا صاحب، سکین بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، لیکن مرزا صاحب اس کو کبھی بھی لوگوں کے سامنے پیش نہیں کریں گے، اپنے خلاف جو ہے۔ یہ امانت دیانت ہے نا مرزا صاحب آپ کی۔ اگر آپ نے روایات ہی ماننی ہیں، بغیر سند کے ماننی ہیں اور سند کا التزام نہیں کرنا، تو دوسروں کو الزام کیوں دیتے ہیں؟ دوسروں کو کیوں کہتے ہیں کہ وہ جھوٹی روایتیں قبول کرتے ہیں؟ خود آپ بھی تو جھوٹی روایتیں قبول کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا والی جھوٹی روایت ہی تو ہے، آپ اس کی کوئی صحیح سند پیش کر سکے زندگی میں؟ جبکہ ہم نے بیان کیا ہوا الحمدللہ، ہمارے کئی کلپس ہیں اس پر ریکارڈڈ ہیں کہ صحیح بخاری میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جس معاملے پہ روتی اور ان کا دوپٹہ تار ہو جاتا، وہ معاملہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ والا نہیں تھا، بلکہ اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے ناراضگی والا معاملہ تھا، اور اس پر انہوں نے نظر مان لی تھی کہ میں اس سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ اس کے بعد انہوں نے اس کے کفارے بھی دیے، لیکن اس کے باوجود پھر روتی تھی کہ میں نے نظر مانی اور پوری نہیں کر سکی اور مجھے چھوڑنی پڑی کیونکہ نظر غلط تھی۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جس بات پر زاروں کے تار رویا کرتی تھیں، وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف والی بات نہیں تھی۔ صحیح بخاری سے یہ بات جھوٹ ثابت ہو گئی ہے اور اس کی کوئی صحیح سند دنیا میں ہے بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود مرزا صاحب آپ نے حیا نہیں کرنی اور آپ نے رجوع ریکارڈ نہیں کروانا۔ اس کے باوجود آپ کہیں کہ میں بڑا حق پرست ہوں جی، حق بات کو قبول کرتا ہوں، تو کتنا بڑا جھوٹا دعویٰ ہے یہ۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انصاف پسند ہونے کے دعوے دار بھی ہیں مرزا صاحب، کہتے ہیں کہ جی میں کیا ہوں، اولو العلم قائما بالقسط، اپنے آپ کو عالم بھی کہہ رہے ہیں اور منصف بھی کہہ رہے ہیں۔
ان کا انصاف تو آپ نے دیکھ لیا کہ کہاں تیل لینے چلا گیا ان سارے معاملات میں، اور ان کا علم بھی ہم الحمدللہ عوام کے سامنے بیان کر چکے ہیں کہ جو بندہ قرآن کی آیت اوپر دیکھ کے صحیح نہیں پڑھ سکتا، 3 دفعہ اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا لیکن صحیح نہیں کر سکتا۔ اسی طرح قرآن کریم کی ایک آیت کا عربی قواعد کے مطابق خود ترجمہ نہیں کر سکتا، اسی طرح ایک حدیث کی عربی عبارت صحیح نہیں پڑھ سکتا۔ ہم ان کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ مرزا صاحب اس حدیث کی عبارت پڑھو، اگر پڑھ دیں تو ہم جھوٹے وہ سچے۔ ایک حدیث کا ترجمہ نہیں کر سکتا عربی قواعد کے مطابق، وہ عالم ہونے کا دعوے دار ہو تو قیامت کی نشانی ہے نا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایسے بہروپیوں سے بچ جائیں، آپ اپنا ایمان بچا لیں۔ یہ بہروپیے ہیں، اللہ کی قسم میں روزے کی حالت میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ بہروپیے ہیں، آپ اپنے آپ کو بچا لیں، ورنہ قیامت کے دن آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا۔ ہم نے اتمام حجت کر دی ہے، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ صحابہ کرام کا سامنا کیسے کریں گے ان جھوٹے لوگوں کے جھوٹے پروپیگنڈے کو مان کر؟ اب آگے ہم بیان کرتے ہیں کہ مرزا صاحب کی ہیرا پھیری کیا ہے۔ ہیرا پھیری یہ ہے کہ ایک کتاب جو تاریخ کے طور پر نقل کی گئیں کچھ روایات، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے عبداللہ کی کتاب تھی، اس کو تو انہوں نے عوام کے سامنے پیش کر دیا کہ امام محمد بن عبد الوہاب کا عقیدہ بھی یہ ہے جو ہمارا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، نعوذ باللہ ان کی اہانت اور توہین والا، یا ان کی مخالفت والا، یا ان پر تان والا۔ اسی طرح ان کے والد گرامی محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بڑے حسینی تھے اور ان کا بھی عقیدہ یہی تھا، ٹھیک ہے۔ یہ تو انہوں نے پیش کر دیا، حالانکہ انہوں نے اپنا عقیدہ وہاں بتایا ہی نہیں تھا۔ اس کتاب میں تاریخی روایتیں نقل کی ہیں، اپنا عقیدہ نہیں بتایا۔ لیکن جس کتاب میں انہوں نے اپنا عقیدہ بتایا ہے، مرزا صاحب نے اس کتاب کا ذکر تک نہیں کیا۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے، کتنی بڑی بددیانتی ہے، کتنی بڑی خیانت ہے کہ انہوں نے یہی جو مختصر سیرت الرسول والے ہیں، عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب، ان کی ایک کتاب ہے جواب اہل سنت النبویہ فی نقض کلام الشیعۃ والزیدیہ، کہ اہل سنت شیعہ اور زیدیہ کے رد میں کیا کہتے ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے، کتاب و سنت کے دلائل ان کے پاس کیا ہیں، اس میں انہوں نے کیا بیان کیا ہے۔ مرزا صاحب آپ کی جان نکل جائے گی، آپ کو موت پڑ جائے گی، کبھی بھی آپ اس کتاب کا ترجمہ لوگوں کو نہیں سنا سکتے کہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کا عقیدہ کیا تھا۔ اور ابھی تو ہم نے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جو امام الدعوہ ہیں، ان کا عقیدہ پیش کرنا ہے۔ مرزا صاحب آج آپ پر بڑا بھاری ہونے والا ہے آج کا دن۔ اچھا، ہم کہتے ہیں کہ عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب سے کچھ منقول تاریخی روایتیں اس کو دلیل بنا کر ان کا عقیدہ یہ شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے سخت مخالف یا ان پر طعن کرنے والے یا ان کے ناقد تھے، جبکہ ان کی اپنی کتاب جو عقیدے پر مشتمل ہے، جس میں انہوں نے شیعہ اور زیدیہ کا رد کیا ہے اور اہل السنہ کا عقیدہ بیان کیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں فصل فی اعتدال اہل سنت بین غلو الشیعۃ و جفوۃ النواسب، کہتے ہیں کہ اہل سنت کا عقیدہ اعتدال والا کیا ہے۔ کہتے ہیں اہل سنت جو معتدل مزاج ہیں، اعتدال پر قائم رہتے ہیں، ان کا عقیدہ 2 انتہاؤں کے درمیان ہے۔ ایک انتہا شیعہ کی ہے، ان کا غلو ہے، اور دوسرا نواسب نے جو ظلم ڈھائے ہیں اہل بیت کے خلاف ان پر طعن کر کے، اہل سنت ان کے درمیان میں چلتے ہیں، اعتدال والے ہیں۔ اب وہ اعتدال والا موقف کیا ہے مرزا صاحب؟ اعتدال والا موقف اہل سنت کا کیا ہے؟ یہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رافضی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ صحابہ کرام سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے بڑے ظلم ڈھائے ہیں، اور انہوں نے پھر کیا اس کی معافی مانگ لی یا اس کی کوئی تلافی کر دی، کیا خون بہا دے دیا لوگوں کو، یہی سب کچھ لے کر نعوذ باللہ ظلم و ستم وہ دنیا سے چلے گئے۔ یہ ایک رافضی نے اعتراض کیا، تو کہتے فل جوابو، مرزا صاحب یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور یہ عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب کا عقیدہ ہے، یہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ، جن کو آپ کہتے ہیں بڑے حسینی ہیں، یہ حسینیوں کا عقیدہ ہے، اور آپ رافضیوں کا عقیدہ، آپ کو مبارک ہو، اللہ رب العزت آپ کو ہدایت دے، توبہ کر لیں۔
رافضیوں کے عقیدے سے۔ وہ فرماتے ہیں جواب یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے سیدنا معاویہ اور آپ کے ساتھیوں کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ ان کے ہاتھوں کچھ لوگ شہید ہو گئے، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، کہتے ہیں قد جرا مثلہ لعلی و صحابہ او ما ہوا اعظم من ذالک، ایسے معاملات تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کے ہاتھوں بھی سرزد ہوئے ہیں، بلکہ اس سے بڑے ہوئے ہیں۔ اس سے بڑے کون سے ہیں؟ کہتے ہیں وَهُوَ قَتْلُ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ وَمَن مَّعَهُمَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، کہتے ہیں کہ طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما اور مہاجرین و انصار جو ان کے ساتھ تھے وہ شہید ہو گئے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں، یعنی ان کے لشکر کے ہاتھوں۔ اور ہم اس پر الحمدللہ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ہم کوئی قصور بیان اس میں نہیں کرتے، اختلاف تھا اس میں، ہو گیا جو ہو گیا، اس کے باوجود اللہ ان سے راضی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایسا کیوں کیا، اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایسا کیوں کیا، ہمیں ایسا کہنے کا پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور یہی بات امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نے لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایسا جو ہے یہ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لشکر کے ہاتھوں بھی ہو گیا۔ اگر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر سے عمار بن یاسر شہید ہو گئے یا کچھ اور صحابہ شہید ہو گئے ہیں، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لشکر کے ہاتھوں بھی تو طلحہ اور زبیر شہید ہوئے ہیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ بڑا جو فتنہ تھا وہ یہ تھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے جو قاتل تھے وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، اور آپ کے لشکر کے سرگنا سربراہ بھی بنے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، وہ جس طرح اشتر نقی ہے اور اس طرح دیگر لوگ تھے۔ وہ کہتے فما قلت فی معاویہ یقال فی علی رضی اللہ عنہ، جو آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جائے گا نا۔ اچھا، فکما تأول علی رضی اللہ عنہ فی الدماء کذالک تأول معاویہ وصحابہ، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے جان بوجھ کر ارادے سے سیدنا طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ کو شہید نہیں کیا، اجتہاداً ان کا یہ موقف تھا کہ یہ لوگ غلط ہیں اور ان کے خلاف معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ لڑائی ہو گئی۔ جس طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ صحابہ کو شہید کرنے میں متأول تھے، اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھی بھی دیگر صحابہ کی شہادت میں جو آپ کہتے ہیں کہ وہ ملوث تھے وہ بھی متأول تھے۔ نہ ارادتاً سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کسی صحابی کو شہید کیا یا کروایا، نہ ان کی کوئی انٹینشن ایسی تھی، نہ ہی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی صحابہ کی ایسی کوئی انٹینشن تھی کہ ہم دوسرے صحابہ کو شہید کروا دیں۔ کہتے ہیں کہ فَإِن صَحَّتْ هَذِهِ الدَّعْوَىٰ فَفِيهَا مِنَ الْقَدَحِ وَالْغَضَاضَةِ فِي عَلِيٍّ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَابْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ عنہم مَا لَا يَخْفَىٰ، کہتے ہیں کہ اگر آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر یہ اعتراض کرتے ہیں تو یہ اعتراض بڑھ کر اس سے بھی بڑا اعتراض، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے بھی بڑا اعتراض یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما پر چلا جائے گا۔ لہٰذا آپ شرم کریں، آپ حیا کریں، صحیح موقف جو ہے علماء کا وہ لوگوں کے سامنے رکھیں۔ ان کا جو موقف تھا، جو ان کا عقیدہ تھا، وہ تو آپ نے اپنایا نہیں مرزا صاحب۔ آپ حسینی ہونے سے پھر گئے، آپ کے بقول یہ حسینی ہے نا، بڑے حسینی ہیں، تو آپ پھر رافضی کیوں بن گئے؟ آپ حسینی کیوں نہیں بنتے؟ اچھا، آگے وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ دلیل جو آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف پیش کر رہے ہیں، اگر یہ دلیل صحیح ہے، اس سے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کچھ ثابت ہوتا ہے، تو یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھیوں پر بھی فٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور آپ کے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہوگی کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یہاں سے نکال لیں اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو ملوث کر دیں۔ آپ اعتراض سیدنا معاویہ پر کریں گے تو لازمی طور پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر آئے گا۔ یہ ہے مسلک اہل سنت مرزا صاحب، یہ عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب کا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے سے تو آپ منحرف ہیں، اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ شیعہ تھے جی محمد بن عبد الوہاب، انہوں نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی۔ نام رکھے ہم بھی رکھتے ہیں الحمدللہ، آپ کو بتایا نہیں؟ ہمارے اپنے خاندانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں، آپ کی ازواج مطہرات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے نام موجود ہوتے ہیں۔ ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے دوست و احباب میں اہل حدیث مسلک کے اپنے علماء اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پچھلے دنوں میں ایسے نام رکھے ہیں۔ ہمارے ایک بھائی، انہوں نے علی معاویہ نام رکھ دیا، کتنا پیارا نام ہے علی اور معاویہ۔ تو یہ دیکھیں، یہ جھوٹ بول کر اہل حدیث کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور عقیدہ جو ہے اہل حدیث کا وہ نہیں لوگوں کو بتاتے کہ کیا عقیدہ ہے،
محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کا کیا عقیدہ ہے۔ اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ رافضی یہ کہتے ہیں کہ اگر معاویہ جنت میں چلے گئے تو ان احادیث کا آپ کیا کرو گے جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ لائے جائیں گے، حوض کوثر سے ہٹا دیے جائیں گے۔ یہی ہے نا مرزا صاحب، آپ بھی رافضیوں کے پیچھے چل کے یہی دلیل پیش کرتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور صحابہ کے خلاف۔ اچھا، یہ بات محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ کے بیٹے نے ذکر کی اپنی کتاب میں کہ یہ رافضیوں کی بات ہے۔ یہ کن کی بات ہے؟ رافضیوں کی بات ہے۔ یہ استدلال کن کا ہے؟ رافضیوں۔ یہ بڑے حسینی کہہ رہے ہیں، مرزا صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں، آپ حسینی نہیں ہیں، آپ رافضی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات اہل علم جواب دیتے ہیں اس کا کہ رافضی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر وہ حدیث فٹ آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے صحابہ کو دور کر دیا جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اہل علم نے جنہوں نے ان احادیث کو روایت کیا ہے، یعنی محدثین نے، سب نے بالاتفاق ان احادیث کو فٹ کیا ہے ان لوگوں پر جو مرتد ہو گئے تھے۔ کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسود انسی اور ان کے ساتھی اور دیگر لوگ جو مرتد ہو گئے تھے۔ یہ حدیث ان کے بارے میں ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نہیں ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ آپ جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر یہ روایت فٹ کر رہے ہیں نا، تو آپ کا طرز عمل بالکل خارجیوں جیسا ہے۔ مرزا صاحب آپ کو خارجی کہہ رہے ہیں، یہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب۔ اب فوراً ایک کلپ ریکارڈ کروا دیں جلدی سے کہ دیکھیں جی ہمیں یہ خارجی کہہ رہے ہیں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، لیکن آپ کی زبان اب بند ہو جائے گی، گنگ ہو جائے گی، آپ اس پر بات نہیں کر سکیں گے کیونکہ یہ آپ کے لیے موت ہے، موت۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آج کا دن تو بہت بھاری ہے آپ پر۔ ویسے تو ہمارے تمام لیکچرز ہی آپ پر بھاری ہوتے ہیں، کسی ایک پر بھی آپ جواب نہیں دے سکے الحمدللہ۔ اسی طرح وہ آگے جواب اہل سنت نبوی، اسی کتاب میں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے وہ کہتے ہیں احادیث فی مناقب معاویہ و عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کے فضائل و مناقب پر احادیث موجود ہیں، وہ نقل کر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کوئی فضیلت ثابت نہیں، آپ کہتے ہیں سوائے صحابی ہونے کے کوئی فضیلت ثابت نہیں۔ یہ جو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے عبداللہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بہت ساری احادیث ہیں جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کی فضیلت اور منقبت کو بیان کرتی اور ان کے فضائل اور مناقب ہیں۔ ایک فضیلت نہیں، بہت ساری فضیلتیں اور منقبتیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ والاحادیث الواردۃ فی فضل معاویہ و عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما قد رواہا من روا تلک الاحادیث فی فضل علی رضی اللہ عنہ وآل البیت۔ کہتے ہیں آپ کو موت کیوں پڑ جاتی ہے؟ کیوں موت پڑ جاتی ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل ماننے سے؟ کہتے ہیں کہ جن راویوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کے فضائل بیان کیے ہیں، انہی راویوں نے تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کیے ہیں، تو آپ کو موت کیوں پڑتی ہے مرزا صاحب؟ یہ آپ کو کون کہہ رہا ہے؟ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے عبداللہ، یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو موت پڑتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یا تو ساری روایتیں قبول کر لیں یا ساری چھوڑ دیں، یہ منافقت چھوڑ دیں۔ یہ منافقت کیوں اپنائی ہوئی آپ نے کہ وہی روایات، وہی راوی جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کی فضیلت بیان کرتے ہیں آپ لے لیتے ہیں، اور وہی راوی جب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں تو آپ کو موت پڑ جاتی ہے، آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پھر کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جو آپ کی خواہش ہے نا، نفس پرستی ہے، آپ کے نفس کو جو پسند آ جاتی ہے اس کو آپ قبول کر لیتے ہیں، اور جو آپ کے نفس کے خلاف آتی ہے اس کو آپ رد کر دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ تناقض ہے، یہ منافقت ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ یہ پھکی ہے مرزا صاحب، یہ پھکی ہے جو امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے عبداللہ نے آپ کو دی ہے۔ اس سے آگے آئیں، اور آگے انہوں نے وہ احادیث بھی ذکر کی ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں، وہ آپ مرزا صاحب خود ہی پڑھ لینا، ٹھیک ہے؟ بہت سی احادیث انہوں نے ذکر کی۔ آگے فصل فی کلام بعض اہل البیت فی الثناء علی معاویہ، کہتے ہیں کہ اہل بیت کے کئی افراد نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی ثنا بیان کی ہے، ان کی تعریفیں کی ہیں۔ آپ تو مانتے ہی نہیں، آپ تو مانتے ہی نہیں مرزا صاحب۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہی محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ کے بیٹے عبداللہ ہیں جن کا عقیدہ آپ بتا رہے ہیں، اور یہی محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن کو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے عقیدے والے ہیں، اور آپ ان کو شیعہ کہو۔ اور بھائی وہ اصلی سنی تھے،
اور آپ کے بقول بھی بڑے حسینی تھے، لیکن آپ حسینی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کچھ چیزیں یہاں ذکر کروں گا کہ اہل بیت نے بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی ثنا کی ہے۔ ان میں سے ایک روایت تو صحیح بخاری کی انہوں نے پیش کی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، کہ انہوں نے کہا کہ اصاب انہ فقیہ، کہتے ہیں کہ فہذی ہی شہادت ابن عباس، یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی گواہی ہے، وہ من اکابر علماء اہل بیت، وہ اہل بیت کے اکابر علماء میں سے ہیں، وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے ایک روایت پیش کی جو کہ مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں ہے کہ لا تکرہوا امارۃ معاویہ، ٹھیک ہے، کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت کو، ان کے امارت کو ناپسند نہ کرو، فإنکم لو فقدتموہ لرأیتم الرؤوس، اگر تم نے ان کو گم پا دیا، اگر معاویہ تمہارے پاس نہ رہے۔ یہ علی رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا انہوں نے، کس کا قول ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا۔ اور وہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں لوگوں معاویہ کی امارت کو ناپسند نہ کرو، اگر تم نے معاویہ کو کھو دیا، معاویہ تمہارے پاس نہ رہے، تو تمہارے سر ایسے اتریں گے کندھوں سے جیسا کہ یہ جو حنظل ہے یہ اس کا پھل توڑ لیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تم سلامت نہیں رہو گے، تمہاری گردنیں اتار دی جائیں گی اگر تم بچے ہوئے ہو تو معاویہ کی وجہ سے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم تو انصاف پسند ہیں الحمدللہ، مرزا صاحب ہم جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، صحیح سند کا ہم التزام کرتے ہیں، تو اسی لیے ہم نے اس روایت کو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں شامل نہیں کیا، حالانکہ ہمارے فائدے میں ہے، اور آپ کے بقول جو بڑے حسینی ہیں وہ اسے پیش کر رہے ہیں اور اسے استدلال کر رہے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس کی روایت ضعیف ہے۔ حارث الاعور جو ہے نا وہ ضعیف ہے، اس لیے یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ باقی ان کے جو فضائل ثابت ہیں الحمدللہ کتاب و سنت سے، ہم نے اس پر سیریز پوری بنائی ہوئی ہے، ہمارے 4 کمپلیٹ لیکچرز ہیں ان کے فضائل پہ، وہ الحمدللہ آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم انصاف پسند ہیں، آپ کو تو جھوٹی، یہ تو روایت ہے نا، سند بھی ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، اور آپ کے پاس ایک بے سند قصہ ہے جس کو آپ بیان کر چکے ہیں، لیکن اس سے بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ انصاف پسندی ہے انجینئر صاحب آپ کی۔ اس کے بعد انہوں نے صلح حسن کو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ بھی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی طرف سے سیدنا معاویہ کی فضیلت کا اعتراف ہے کہ انہوں نے ان سے صلح کر لی اور ان کو خلافت ان کے سپرد کر دی، اور مسلمانوں کے وہ متفقہ امام اور خلیفہ اور حکمران بن گئے۔ اس کے آگے وہ سرخی قائم کرتے ہیں من اسنا من علماء تابعین علی معاویہ تھا، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر جن تابعین علماء نے تعریف کی ہے، ان کی تعریفیں کی ہیں، وہ کون سے ہیں؟ انہوں نے آگے وہ بھی ذکر کیے ہیں، ہم ذکر نہیں کرتے اختصار کی وجہ سے۔ ایک روایت آپ کو بتا دیتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کا کیا نظریہ تھا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ کہتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ بَطَّةَ بِإِسْنَادِهِ ثابت من وجہین عن الأعمش عن مجاہد، کہتے ہیں کہ ابن بطہ نے صحیح سند کے ساتھ 2 سندوں سے صحیح طریق کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے مجاہد سے کہ لو ادرکتم معاویہ لقلتم ھذا المہدی، اگر تم معاویہ کو دیکھ لیتے نا، تابعین کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے معاویہ کا دور نہیں پایا رضی اللہ عنہ، اگر تم ان کا دور پا لیتے تم کہتے یہی مہدی ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اب یہ قول تو ثابت نہیں ہے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے، آمش کی تدریس کی وجہ سے۔ ہم تو انصاف پسند ہیں مرزا صاحب، لیکن آپ بے انصاف ہیں، اپنے پمفلٹ میں آمش کی تدریس والی روایتیں لے رہے ہیں، کیوں؟ آپ کی خواہش کے مطابق ہیں، لیکن دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ آمش تو امام المدلسین ہیں۔ ہم یہ منافقت نہیں کرتے مرزا صاحب، آپ یہ منافقت کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ روایت ثابت نہیں، لیکن یہ روایت ثابت ہوتی، اس میں اشارہ اس حدیث کی طرف تھا جو بالکل ثابت ہے، جامع ترمذی والی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، مہدی بھی، تو ہادی و مہدی بننے کی دعا کی، اور یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو بہرحال انہوں نے یہ روایات نقل کی ہیں تابعین سے بھی کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی وہ بھی تعریفیں کیا کرتے تھے۔ آپ کیوں مرزا صاحب حسینی علماء کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں؟ یہ حسینی علماء ہیں نا، آپ کے بقول بھی حسینی ہیں۔ اس کے بعد آخری بات میں یہاں نقل کرتا ہوں، اور اس کے بعد محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ اسپیسیفک بیان کریں گے اور بات کو ختم کریں گے۔ یہی عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب جب اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں نا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، تو کیا کہتے ہیں؟ الاختلاف بین علی و معاویہ ورأی اہل سنت فی ھذہ الفتن،
کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے آپس میں جو اختلاف ہوا وہ کیا تھا اور اہل سنت کی اس بارے میں کیا رائے ہے. کہتے ہیں فَتِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. یہ جو آیت ہے نا اس سے استدلال کیا انہوں نے. کہتے ہیں فَتِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَنَا مَا كَسَبْنَا، کہ اللہ رب العزت نے جیسے قرآن میں فرمایا نا کہ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تو اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جو بھی انہوں نے کیا اس کو ہم چھوڑ دیں، اس کا پیچھا چھوڑ دیں، اس پر بحث نہ کریں، اپنے اعمال کو دیکھیں. ہمیں ان کے بارے میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے لڑائی کیوں کی اور انہوں نے اختلاف کیوں کیا. تو کہتے ہیں کہ یہ طریقہ اہل سنت کا ہے. جب اہل حدیث اہل سنت یہ بات پیش کرتے اس آیت کو پیش کر کے تو مرزا صاحب کہتے ہیں یہ تحریف ہے. اس پر ہم نے الحمدللہ ایک ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے کہ مرزا صاحب نے اس آیت سے استدلال کرنے کو تحریف کہا ہے اور کہا ہے بڑے بڑے مفسرین نے ڈنڈی مار دی، اور ان کا اشارہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف تھا اور دیگر مفسرین کی طرف تھا جنہوں نے یہ بات لکھی اس آیت کے تحت. تو ہم نے الحمدللہ اس وقت بھی یہ ثابت کیا کہ یہ مرزا صاحب کی جہالت ہے. اس کا معنی بالکل یہ بنتا ہے جو ان مفسرین نے لیا ہے، اور جو ان کے بقول بڑے حسینی ہیں انہوں نے بھی یہی استدلال کیا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے مابین جو کچھ بھی ہوا ہمیں اپنی زبان بند کر لینی چاہیے، ہمیں اپنے اعمال پر توجہ دینی چاہیے. اور اس کے بعد وہ لکھتے ہیں اتفاق و کلمۃ المسلمین بنزول الحسن لمعاویہ عن الخلافہ، کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کی بیعت کرنے کے لیے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے جو اپنی خلافت چھوڑ دی تو اس کے بارے میں مسلمان سارے متفق ہو گئے، کسی ایک نے بھی اختلاف نہیں کیا. کہتے ہیں کہ حسن رضی اللہ عنہ کی صلح کے بعد بیعت کرنے کے بعد مسلمانوں کا کلمہ ایک ہو گیا، اس لیے اس پورے سال کو عام الجماعہ کہا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ فَكَيْفَ يَقُولُ هَذَا الْجَاهِلُ، کہتے ہیں یہ رافضی جاہل کہہ رہا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے آنے کے بعد امت تقسیم ہو گئی. یہ جاہلوں کا قول ہے مرزا صاحب جو آپ نے اپنایا ہے. جو آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں بڑا ظلم و ستم ہوا اور امت تقسیم ہو گئی، یہ بڑے حسینی صاحب جو آپ کے بقول بھی بڑے حسینی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جاہلوں کی بات ہے. امت کہتے ہیں کہ اس بات پر بالکل متفق ہوگی، کسی ایک نے بھی کبھی بھی پورے 20 سال سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ان سے کوئی اختلاف نہیں کیا ہے. کہتے ہیں کہ اتفقت کلمۃ المسلمین وکانوا فی ولایتہ متفقین، کہتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے مسلمان سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت میں متفق تھے اور غیر مختلفین، ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا. یغزون العدو، وہ دشمنوں سے جہاد کرتے تھے، وہ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے، جو دشمنوں سے لڑتے تھے. یہ فضیلت ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو آپ کو ہضم نہیں ہوتی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو روایات انہوں نے بطور تاریخ نقل کی تھیں ان کو تو آپ نے دلیل بنا لیا، اور منافقت سے کام لیتے ہوئے جو ان کا اپنا عقیدہ ہے، جو انہوں نے بطور عقیدہ لکھا ہے، اس کو آپ نے چھوڑ دیا. مرزا صاحب یہ آپ پر ایسا یہ دھبا ہے نا، قیامت تک نہیں دھلے گا الا یہ کہ آپ صاف صاف توبہ اور رجوع کر لیں. لیکن وہ آثار تو ہمیں نظر نہیں آ رہے، آج تک آپ نے نہیں کیا، تو اب کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. اب آگے جن کو مرزا صاحب نے کہا امام الدعوہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں انہوں نے بڑا مسخرے پن سے آنکھیں نکال کے کہا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتہ تھا کہ محمد بن عبد الوہاب کے 6 بیٹوں میں سے 3 کے نام حسین، حسن اور علی ہیں، اور بتانا کیا چاہتے تھے کہ اہل حدیث کا عقیدہ ان سے نہیں ملتا اور اہل حدیث نام نہیں رکھتے. اس پر ہم نے بتا دیا. کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کا نام ابوبکر و عمر و عثمان نہیں بلکہ حسن، حسین اور علی رکھا ہے. یہ کافی نہیں ہے ان کے ہمارے ہم مسلک ہونے کے لیے. کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ہم مسلک تھے. تو ہم کہتے ہیں مرزا صاحب کہ آپ کو خود نہیں پتہ، آپ لوگوں کو پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں کہ ان کے بیٹوں کے نام کیا تھے. تو ہم کہتے ہیں مرزا صاحب آپ کو نہیں پتہ کہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کیا تھا. اب پتہ چلے گا کہ بڑے اور اصلی حسینیوں کا عقیدہ بھی آپ چھوڑ چکے ہیں. آپ کو بڑے اور اصلی حسینیوں کا عقیدہ پسند نہیں، آپ کو رافضیوں کا عقیدہ پسند ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو وہابی ہے نا اہل حدیث، یہ محمد بن عبد الوہاب کا عقیدہ نہیں اپناتے. کہتے ہیں محمد بن عبد الوہاب کا عقیدہ اور ہے اور اہل حدیثوں کا عقیدہ اور ہے، اور اس بارے میں وہ ایک شعر بھی پڑھ کر لوگوں کو محظوظ کر رہے ہیں کہ اے وہابی اور نے او وہابی اور سی. ہم بتاتے مرزا صاحب یہ آپ کی جہالت ہے، یہ بددیانتی ہے. یا تو آپ جاہل ہیں،
ہم تو حسن ظن یہی کرتے ہیں کہ آپ جاہل ہوں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کیا ہے، یا پھر اگر آپ کہیں کہ آپ عالم ہیں جسے آپ کا دعویٰ ہے، تو پھر آپ بددیانت خود اپنی زبانی ٹھہرتے ہیں، یہ آپ کی بددیانتی۔ پھر ہم کہیں کہ جنہیں آپ بڑے اور اصلی حسینی کہتے ہیں، الحمدللہ اہل حدیث کا بالکل وہی عقیدہ ہے جو ان کا عقیدہ تھا، لیکن آپ جھوٹے حسینی ہو۔ اگر آج ان کا عقیدہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ ناسبیوں کا عقیدہ ہے۔ آپ دیکھیں ابھی حسینی تھے نا، بڑے حسینی تھے امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، چند لمحوں بعد ان لونڈوں کی نظر میں وہ ناسبی بننے والے ہیں۔ کیسے؟ آئیں جی، مختصر سیرت الرسول کے نام سے ایک اپنی کتاب بھی ہے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی، یعنی بیٹے نے بھی ایک مختصر سیرت الرسول لکھی ہے، اور والد نے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام امام الدعوہ، انہوں نے بھی مختصر سیرت الرسول کے نام سے کتاب لکھی، وہ بھی پبلشڈ ہے، وہ بھی طبع ہو چکی ہے، لوگوں کے سامنے موجود ہے۔ ہم اس کے سکین آپ کے سامنے انشاءاللہ یوٹیوب پر جب ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو نقل کریں گے۔ اب وہ فرماتے ہیں 40 ہجری کے جو واقعات ہیں ان میں سے وفیہا کاتب معاویۃ الی علی اما اذا شئت فلک العراق ولی الشام ونکف السیف عن هذه الامہ ولا نحرق دماء المسلمین ففعل وتراضیا رضی اللہ عنہما علی ذلک۔ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا کہ اگر آپ چاہیں صلح کی یہ صورت تو عراق آپ کے پاس ہے، وہ آپ کے پاس رہے، شام میرے پاس ہے، میرے پاس رہ جائے، اور ہم تلوار کو روک لیں، یہ خون خرابہ جو مسلمانوں میں ہو رہا ہے ختم ہو جائے۔ ففعلا، تو علی رضی اللہ عنہ نے ایسا کر لیا، وتراضیا رضی اللہ عنہما علی ذالک، اور دونوں سیدنا معاویہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما نے اس بات پہ رضامندی کا اظہار کیا، گویا کہ ان کی صلح ہو گئی۔ اب یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ یہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ بتائیں کہ کس کا عقیدہ ان کے مطابق ہے اور کس کا ان کے خلاف ہے۔ اچھا، اب یہ واقعہ تو ہمارے نزدیک تو ثابت نہیں ہے، لیکن اس کا جو نتیجہ ہے وہ بتا رہے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے۔ ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، یہ نتیجہ بالکل ٹھیک ہے اس واقعے کا کہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے، ان کی جو آپس میں مخالفت تھی ایک اجتہادی مسئلے کی بنا پر تھی، دونوں ایک دوسرے کا ادب و احترام کرتے تھے، لیکن ان کے موقف کو آپس میں غلط سمجھتے تھے، جس وجہ سے معاملہ آگے چلا گیا۔ اور ظاہر ہے جب معاملہ لشکروں تک پہنچتا ہے تو پھر وہاں کون کسی کو کنٹرول کر سکتا ہے، معاملہ خراب ہو جاتا ہے، فتنہ پرور بھی لوگ ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ان دونوں بزرگوں کا، دونوں صحابہ اور دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں کا آپس میں ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ خون خرابہ کریں۔ جو نتیجہ منطقی ہے اس واقعے کا وہ بالکل صحیح ہے، اور وہ ہم الحمدللہ پہلے بیان کرتے رہتے ہیں۔ آگے وہ کیا لکھتے ہیں؟ اچھا، اب یہ جو میں پڑھنے لگا ہوں نا، اس کے بعد آپ پوچھیں یہ مرزا صاحب کو کہ لب کھولے نا، زبان کھولے، کیوں گونگے بنے ہوئے ہیں؟ کیوں بتاتے نہیں لوگوں کو کہ یہ ناسبیت ہے، یہ ناسبیت ہے جو ہم بیان کرنے والے ہیں۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جو مرزا صاحب کے بقول بڑے حسینی ہیں، بڑے حسینیوں کا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ فرماتے وَأَنَّمَا فَعَلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رضی اللہ عنہما أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِمَّا فَعَلَ أَبُوهُ عَلِيٌّ۔ کہتے ہیں کہ دو طرز عمل ہیں، ایک سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنایا، تلوار اٹھائی، دوسرا سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے اپنایا، تلوار کو رکھا اور صلح کی۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا طرز عمل زیادہ پسندیدہ ہے، یعنی صلح ہو جانا مسلمانوں میں یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے تلوار اٹھائی، اس سے زیادہ اچھا ان کے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ نے کیا۔ کیوں؟ کہتے ہیں حدیث سے مجھے یہ بات پتہ چلی لأن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یمدحہ علی ترک واجب و مستحب، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن کی تعریف کر رہے ہیں، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ ان کی وجہ سے امت کے دو گروہوں میں صلح کروا دے گا۔ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی واجب کے ترک پر مدح تعریف نہیں کر سکتے۔ اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قتال کرنا واجب تھا اور وہ وجوب پر عمل کر رہے تھے تو پھر یہ وجوب سیدنا حسن رضی اللہ عنہ پر بھی آتا تھا، ان کے لیے بھی واجب تھا۔ اگر انہوں نے چھوڑ دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام زیادہ اچھا تھا، صلح والا، امت میں صلح والا کام زیادہ اچھا تھا۔ کہتے ہیں کہ حسن رضی اللہ عنہ کا عمل اللہ کے ہاں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے عمل سے زیادہ اچھا رہا۔ اور یہ بات اب دیکھیں، ہمیں ناسبی تو کہنا ہے انہوں نے، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو پہلے ناسبی کہیں گے، پھر ہمیں کہیں گے، تب ہی کہیں گے نا۔ اب یہ تو کتنے صحابہ کرام، کبار صحابہ کرام،
بڑے بڑے صحابہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جیسے اور بڑے بڑے صحابہ جو ان معاملات سے الگ رہے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ نہیں دیا انہوں نے، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ درست نہیں ہے، تب بھی تو ساتھ نہیں دیتے تھے۔ اگر درست سمجھتے، حق سمجھتے اور قتال کو واجب سمجھتے صحابہ کرام کے خلاف، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیتے۔ یہی بات محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے، اور آج اگر کوئی اہل حدیث یہ بات کہہ دے، اوئے ہوئے، پھر جو فتوے لگانے ہیں انجینئر صاحب نے، ناسبی لگاؤ نا فتویٰ بھائی، سب سے بڑے حسینی بھی وہی ہیں جو آپ کے نزدیک ناسبی ہیں۔ واہ واہ مرزا صاحب واہ۔ اچھا، اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں، وَأَجْمَعَ أَهْلُ السُّنَّةِ عَلَى السُّكُوتِ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رضی اللہ عنہم۔ یہ عقیدہ مرزا صاحب محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ نہ تو وہ شیعہ تھے، نہ شیعہ نواز تھے، نہ رافضیت نواز تھے آپ کی طرح، وہ سچے سنی تھے، الحمدللہ سچے سنی تھے، کتاب و سنت کے مطابق سب صحابہ سے محبت رکھنے والے۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے۔ مرزا صاحب آپ اہل سنت نہیں ہیں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی، اس لیے ہم کہتے ہیں آپ سنی نہیں ہیں، آپ کا دعویٰ جھوٹا ہے، آپ رافضی بنے ہوئے ہیں۔ اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ صحابہ کے مابین جو اختلافات ہوئے اس پر خاموش رہنا ہے، کسی کو غلط نہیں کہنا، سب بھی درست ہیں۔ ولا یقال فیہم الا الحسنی، ان کے بارے میں جب بھی کہنا ہے ہمیشہ اچھی بات کہنی ہے۔ اب دیکھیں، جو آپ کہتے ہیں کہ دین کا بیڑا غرق کر دیا، یہ بدعت جاری کر دی، نعوذ باللہ، یہ اچھی بات ہے، یہ اہل سنت کے اجماع سے نکال رہی ہے آپ کو، آپ اہل سنت نہیں ہیں۔ بڑے حسینیوں کے نزدیک بھی، بڑے حسینیوں کو ماننے والے ہم ہیں الحمدللہ۔ کہتے ہیں فمن تکلم فی معاویہ او غیرہ من الصحابہ فقد خرج عن الاجماع۔ انجینئر صاحب آج تو بہت بری نہیں ہوگی آپ کے ساتھ۔ اچھا، شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو بڑے حسینی ہیں آپ کے نزدیک، وہ فرماتے ہیں جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ یا دیگر کسی بھی صحابی کے بارے میں زبان سے کوئی ایسی بات کرتا ہے، اجماع سے خارج ہو جاتا ہے، اجماع کا منکر ہو جاتا ہے۔ مرزا صاحب آپ اجماع کے منکر ہیں بڑے حسینیوں کے نزدیک بھی۔ اور پھر وہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی صلح کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہ جو سال تھا عام الجماع اس کا نام رکھا گیا، کیونکہ لاجتماع المسلمین فیہ علی امام واحد بعد الفرقہ، اختلاف کے بعد سارے مسلمان ایک امام اور خلیفہ پر جمع ہو گئے، وہو عام 41 فی ربیع الاول، یہ ربیع الاول 41 ہجری کا معاملہ ہے۔ فاجتمعوا علی معاویہ رضی اللہ عنہ ودعی من یومئذ امیر المومنین۔ فرماتے ہیں اس دن سے لے کر سارے مسلمان اپنے سارے اختلافات کو بھلا کر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر متفق ہو گئے، اور اسی دن سے ان کا نام امیر المومنین رکھا گیا۔ آپ کو موت نہ پڑ جائے گی، امیر المومنین کہنے والوں کو ناسبی کہیں گے نا آپ۔ امیر المومنین ابو بکر صدیق، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق، امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان، امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، امیر المومنین سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما، امیر المومنین سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما۔ مرزا صاحب یہ عقیدہ ہے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا، جو آپ کے بقول بڑے حسینی ہیں۔ اور پھر آگے آخری بات میں ذرا نقل کر دوں، آپ کے لیے بڑی گراں گزرنے والی ہے، لیکن کیا کریں، یہ حالانکہ ہم کیا موقف رکھتے ہیں اس بارے میں، ہم نے اپنی بات واضح کی ہوئی ہے، لیکن شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو آپ بڑے حسینی کہتے ہیں، وہ بڑے حسینی کیا کہتے ہیں؟ آج اگر اہل حدیث وہ بات کرتے ہو کہتے ہیں ناسبی ہیں، یہ یزیدی ہیں، یزید کا جھوٹا دفاع کرنے والے ہیں۔ اچھا جی، وہ کہتے ہیں کہ 49 ہجری کے حوادث واقعات میں کہتے ہیں وفیہا غزوۃ یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان الروم حتی بلغ قسطنطینیہ، کہتے ہیں کہ یہ جو 49 ہجری میں یزید بن معاویہ نے غزوہ کیا روم کا، یعنی روم پر حملہ کیا، یہاں تک کہ قسطنطینیہ پہنچ گئے، اور ان کے ساتھ ابن عباس بھی تھے، ابن عمر بھی تھے، ابن زبیر بھی تھے، اور ابو ایوب انصاری بھی تھے۔ جی مرزا صاحب، وہ تو غزوہ قسطنطینیہ والی جو حدیث ہے اس کو فٹ کر رہے ہیں یزید بن معاویہ پر۔ ہم اس بارے میں اپنا موقف بیان کر چکے ہیں کہ فٹ ہوتی ہے کہ نہیں، اس بارے میں ہماری الگ ویڈیو موجود ہے۔ لیکن مرزا صاحب آپ کے لیے پریشانی کی بات یہ ہے کہ بڑے حسینیوں کا عقیدہ کیا ہے، آج وہی عقیدہ کوئی اپنائے تو آپ کے نزدیک یزیدی اور ناسبی،
اور آپ جھوٹ بول کر اہل حدیثوں کو بدنام کرتے ہیں کہ ان کا عقیدہ اور ہے اور محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ کا عقیدہ اور ہے۔ آپ بتاؤ نا کس کا عقیدہ ہو رہا ہے، کس کا عقیدہ ہو رہا ہے، آپ لوگوں کو بتاؤ۔ ہم اسی بات پر اکتفا کرتے ہیں، بات لمبی ہو گئی ہے اور ہمارے پاس وقت چونکہ کم ہوتا ہے ہمارے اس افطار ٹرانسمیشن میں، تو ہم اللہ رب العزت سے دعا کے ساتھ اس افطار ٹرانسمیشن کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت صحابہ اور اہل بیت سب کی محبت ہمیں نصیب فرمائے، اسی محبت پر ہمیں زندہ رکھے، اسی پر شہادت کی موت دے اور اسی پر اللہ رب العزت ہمیں اٹھائے قیامت کے دن اور حشر میں اور جنت میں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ اور اہل بیت سب کا پڑوس نصیب فرمائے۔ اور دوبارہ سے میں التماس کرتا ہوں جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں، فیس بک پہ سن رہے ہیں، تو ہمارے پیج کو لازمی لائک کریں اور شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں، واٹس ایپ گروپس میں بھیجیں۔ اور اگر یوٹیوب پہ آپ سن رہے ہیں تو یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اسی طرح ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں اور دیگر لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ یہ کلمہ حق دیگر لوگوں تک پہنچے گا تو آپ کی نجات کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا یہ عمل قبول فرمائے اور ہمیں مزید ہمت اور طاقت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔